بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، شعبان المعظم کا ببرکت مہینہ گزر رہا ہے، اور یوں کہیے کہ پورے جوبن پہ آ چکا ہے۔ شعبان کا مہینہ اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا کہ جس کے اندر آپ کثرت کے ساتھ عبادات کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، تو آپ ارشاد فرماتے کہ چونکہ اس مہینے کے اندر سال بھر کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ پھر اسی طرح سے اس کی جو 15ویں رات ہے، جس کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اور پھر امت کے اندر بھی ایک سلسلہ اس کے حوالے سے چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ ہمارے یہاں لوگ کچھ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو سرے سے ہی اس کی اہمیت کا انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی جتنی بھی روایات ہیں وہ ساری اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں اور چیزوں کو مکس کر جاتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرامین کہ جن کے اندر امت کا اتفاق ہے وہ بھی اس رات کے حوالے سے ہمارے سامنے موجود ہیں، جن میں سے طبرانی کی ایک صحیح روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب 15ویں رات ہوتی ہے، نصف شعبان کی جب رات آتی ہے، تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، فیغفر لهم، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش کرتا چلا جاتا ہے۔ جو جو معافی مانگتا ہے، جو جو اللہ رب العزت کے حضور توبہ و استغفار کا طلبگار ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسے معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر ساتھ اگلی چیز کیا ہے؟ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ایسے مواقع کے اوپر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک فرمائے کہ جن کے دلوں کے اندر بغض ہو، کینہ ہو، شرک کرنے والے ہوں یا دلوں کے اندر بغض و کینہ ہو، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو، ان کے حال پہ انہیں مہلت دو، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو معاف فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی روایات جو صحیح احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں، یقیناً وہ اس رات کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اب جو شام کے جو تابعین تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بعد کا جو دور ہے، اس کے اندر بالخصوص جو شام کے تابعین، امام ابن رجب نے اپنی کتاب کے اندر لطائف المعارف کے اندر یہ درج فرمایا کہ جو شام کے لوگ خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر جو عبادات اور توبہ و استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں تو ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، بحث و مناظروں میں پڑ جاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں، ہم اس طرح کی بحثوں کے اندر پڑ کے اپنے وقت کو ضائع کرتے چلے جاتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ انسان کو جو بھی موقع ملے اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے رب تعالیٰ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی موقع عطا فرمائے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے اس امت کے لیے بھیجا، اور ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی رحمت کا تصدق اس امت کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ خاص کرم کیا کہ مختلف مواقع عطا فرمائے کہ جن کے اندر انسان اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اپنے لیے توبہ و استغفار اور رب کے قرب کا اہتمام کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آج یہاں پہ ایک دو چیزیں اس حوالے سے ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ ہم زندگی کے اندر بسا اوقات توبہ کے معاملے کے اندر سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان طول العمل کا شکار ہو جاتا ہے۔ طول العمل کیا ہے؟ یعنی لمبی امیدیں، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میرے پاس مال و دولت ہے، ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، مواقع ہیں، لائف کو انجوائے کرنے کا موقع ہے، تو میں اسے ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں اس کو پوری طرح سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اور جب وقت آئے گا، بوڑھے ہوں گے، اگلی عمر آئے گی، تو اس کے بعد حج عمرے پہ چلے جائیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے، اور اپنی زندگی نئے طریقے کے ساتھ گزار لیں گے۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا کہ جو بڑا عبادت گزار تھا، بڑی عبادت کیا کرتا، صبح و شام اللہ کی عبادت کے اندر اس کے صرف ہوتے. تو اسے اس کے اعمال حسنہ کی وجہ سے یہ بتایا گیا کہ اس کی عمر 1000 سال ہوگی. اسے جب یہ پتا چلا تو اب دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میری عمر جب 1000 سال ہونی ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، لوگ مختلف کاموں کے اندر پڑے ہیں، اور میں یہاں پر کمرے کے اندر بند ہر وقت عبادت کے اندر مصروف رہتا ہوں، تو خود کو عبادت کی بھٹی میں جلانے کے بجائے اور خود کو ہمہ وقت عبادت کے اندر مصروف رکھنے کے بجائے ذرا میں بھی جا کے زندگی کو انجوائے کروں، ذرا جیسے دوسرے لوگ کر رہے ہیں. جبکہ عبادت کے اندر جو لذت ہے، عبادت کے اندر جو سکون ہے، وہ دنیا بھر کے دیگر کاموں کے اندر وہ سکون انسان کو نہیں میسر ہو سکتا. وہ عبادت کسی بھی طرح کے اندر، وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو، وہ ذکر خدا کی صورت میں ہو، وہ انسانیت کی خدمت کی صورت کے اندر ہو، اس کے اندر جو سکون اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے وہ دیگر امور کے اندر کہاں نصیب ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ 1000 سال تو ابھی پڑے ہیں نا، تو میں ایسا کروں گا کہ 900 سال عیش و عشرت سے زندگی گزارتا ہوں، انجوائے کرتا ہوں جیسے دوسرے لوگ گناہوں کے امور کے اندر پڑے ہیں، تو میں بھی اپنی زندگی کو ویسے انجوائے کرتا ہوں، اور پھر آخری جو 100 سال ہوں گے اس کے اندر میں توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لوں گا. اب اس نے اپنی اس عبادت گاہ سے باہر نکل کر گناہ والی زندگی گزارنا شروع کر دی، اور وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چلتا، ہزارہ سال گزر جاتے ہیں. اور وقت ایسا ہی ہے ہماری زندگیوں کے اندر، ہمیں تو یہ جو سال ایک گزرتے ہوئے معلوم نہیں پڑتا کہ بھئی ابھی رمضان شریف گزرا تھا اور ابھی اگلا رمضان شریف بھی آ پہنچا ہے. آپ اپنے عزیزوں کو یاد کرتے ہیں کہ بھئی ابھی وہ ہمارے ساتھ تھے، یہ ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، جبکہ اس کو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تو بڑا کم ہی وقت گزرا ہے. تو وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. تو وہ شخص بھی 900 سال گزر گئے اور وہ اپنے انہی گناہوں کی لت کے اندر پڑا رہا. اور جب ایک دفعہ کسی بھی چیز کی لت پڑ جائے، نشہ پڑ جائے، خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جنہیں نیکی کی عادت پڑ جاتی ہے، جنہیں نیکی کا چسکا، جنہیں نیکی کی لذت نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ بار بار نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں، بار بار اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کا کام کرتے ہیں، اللہ کی تلاوت کے اندر وقت گزارتے ہیں، کوئی بھی نیکی کا موقع ملے وہ اس کے اندر وقت صرف کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ گناہوں کی لت پڑ جائے، گناہوں کی عادت پڑ جائے، گناہوں کا نشہ پڑ جائے، تو وہ بھی پھر جان لیوا ثابت ہوا کرتا ہے. اب اس شخص کے 900 سال ایسے گناہوں کے اندر گزر گئے، اور پھر جب آخری 100 سال کی بات آئی تو اس نے کہا ابھی تو 100 سال تو بہت بڑا وقت ہے، میں اس میں سے بھی 90 سال گناہوں کے اندر گزار کے آخری 10 سال عبادت کے اندر گزار لوں گا. وہ 90 سال بھی گزر گئے، آخری 10 سال، پھر اس نے کہا اب 9 سال ہے، یہ ذرا جو جن امور کے اندر پڑا ہوں اسی کو انجوائے کرتا ہوں، تو آخری سال دیکھی جائے گی. پھر اسی طرح اب آخری سال بھی آ گیا تو 9 مہینے انجوائے کریں، تو آخری جو مہینہ ہے اس کے اندر توبہ و طائب ہوں گے. اور یوں اس کو ڈیلے کرتے کرتے، اس کے اندر تاخیر کرتے کرتے اچانک موت کا فرشتہ آیا، اور وہ تڑپتا رہا کہ تھوڑا سا موقع، تھوڑی سی مہلت کہ میں توبہ کر لوں، میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لوں. لیکن فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت آخر آ جائے تو پھر ذرا بھی مہلت نہیں ملتی، اور موت کا فرشتہ جب آ جائے تو انسان چاہے اپنا مال و دولت نچھاور کرنا چاہے، اپنے جاب، اپنے سٹیٹس، اپنے شہرت، جو کچھ بھی استعمال کر کے موت کے وقت کے اندر تاخیر کرنا چاہے تو وہ ممکن نہیں ہے. وقت مقرر پہ انسان کو بالآخر جانا ہی ہوتا ہے، اور بالآخر وہ اسی طرح سے گناہوں کی اسی لت کے اندر، گناہوں کی اسے شب و روز کے اندر وہ اس دنیا سے چلا گیا. اور وہ جو طول العمل ہے، یعنی امید، بڑی لمبی لمبی امیدیں وابستہ کر لینا کہ ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی تو بہت موقع ہے، اس کے اندر انسان بسا اوقات اس قدر غفلت کا شکار ہوتا ہے کہ وہ موت کا فرشتہ پہنچتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وقت تو اب ختم ہو چکا ہے. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بڑا وقت ہے، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی تو وہ بھی کرنا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اب تو وقت ختم ہو چکا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ لوٹ جائے، اور رب تعالیٰ بڑا مہربان ہے. دوسری چیز جو انسان کو توبہ کے اندر غفلت کا شکار کر دیتی ہے وہ ہے نا امیدی، مایوسی. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ گناہ کر چکا ہوں، اب میرے گناہوں کی معافی کیسے ہو سکتی ہے، مجھے تو معاف نہیں کیا جا سکتا، میں نے اتنے زیادہ گناہ کر دیے. اور اس کے ذہن کے اندر، اور بسا اوقات دیکھیں ایک جو شریف النفس انسان ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ اکثر مسلمان فطری طور کے اوپر ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق وہ موجود ہوتا ہے. اور جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے، وہ بسا اوقات کچھ چھوٹے چھوٹے بھی کچھ گناہ سرزد ہو جائیں تو انسان جو مومن ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ اس کو بہت بھاری تصور کر رہا ہوتا ہے. اور اگر اس سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو پھر تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب تو میری معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور پھر وہ اسی نا امیدی کے اندر وہ توبہ کی طرف جانے کے بجائے مزید گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے. اور پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور یوں کرتے کرتے وہ وقت آخر پہ جا پہنچتا ہے اور توبہ سے محروم ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا. اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو بڑے گناہ کیے، مجھ سے تو بڑی خطائیں سرزد ہوں گی، کیا میری بھی کوئی معافی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی وہ اس قدر خطرناک اور اس قدر برے اعمال ہیں کہ اگر اس کو سمندر کی جھاگ سے بھی موازنہ کیا جائے تو وہ اس سے بڑھ جائیں. کہا زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سے بھی بڑھ گئے، کہا اس سے بھی بڑھ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کے ہیں؟ وہ رحمت کہ وہ رحمتی وسعت کل شیء، کہ وہ رب تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے. اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، شفقت کرتی ہے. اسی رحمت کی وجہ سے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے انسیت پیدا ہوتی ہے. وہ جو رحمت کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں رکھا ہوا ہے، اسی کی جھلک ہمیں ارد گرد نظر آتی ہے. تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اور جس کی رحمت نے سب کچھ گھیرے ہوئے ہے، کیا اس کی رحمت سے بھی بڑھ کے ہیں گناہ؟ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رحمت سے بڑھ کے تو نہیں. تو فرمایا پھر صدق کے دل سے توبہ کرو اور رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اب یہ توبہ کیسے کی جائے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبۃ النصوح کرو. اب یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان یندم العبد، کہ جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے. انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے خطائیں تو سرزد ہو جاتی ہیں. فرمایا جب اس سے خطا سرزد ہو جائے تو وہ اس طرح ندامت محسوس کرے، شدید قسم کی شرمشاری اور شرم سار ہو جائے اور اللہ کے حضور بھرپور ندامت کا اظہار کرے اور اس گناہ کو دوبارہ کرتے ہوئے اس طرح سے گھبرائے اور اس گناہ سے اس طرح سے دور بھاگے. اس گناہ کو دوبارہ کرنا گویا اس کے لیے اس طرح سے ناممکن ہو جائے کہ جیسے ایک مرتبہ تھنوں سے دودھ نکل جائے تو وہ واپس نہ جا سکے، بالکل اسی طرح وہ شخص واپس اس گناہ کی طرف نہ لوٹے. تو یہ توبۃ النصوح کا مقام ہے. اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام نصیب فرمائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب تک وہ مقام حاصل نہ ہو تو انسان توبہ ہی نہ کرتا رہے. انسان سے ایک خطا ہو جاتی ہے، ایک گناہ سرزد ہو جائے، وہ پھر اللہ سے معافی مانگے، صدقے دل سے وہ معافی مانگ لے. صدقے دل سے معافی، اگر دوبارہ پھر اس سے خطا سرزد ہوگی ہے پھر سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ رکھے. وہ رب تعالیٰ بڑا کریم ہے، اسے معلوم ہے کہ میرے بندے کو میرے سوا اور کوئی نہیں جو اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے؟ وہی ہے جو غفور رحیم بھی ہے، جو غفار الذنوب بھی ہے، ستار العیوب بھی ہے. سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کیجئے. لوگوں کے سامنے آنسو بہائیں تو وہ مذاق اڑاتے ہیں، رب کے سامنے آنسو بہائیں تو وہ نہ صرف یہ کہ پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات. اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اللہ رب العزت ہمیں شعبان المعظم کی برکات نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ صحت، تندرستی، سلامتی، خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاریں نصیب فرمائے. آپ جو بھی احباب دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اپنے دعاؤں کے اندر ہمیں بھی یاد رکھیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ رب العزت ان بابرکت لمحات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ بابرکت مہینے، بابرکت دن، بابرکت راتیں
اللہ رب العزت ان کی برکات ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کی برکات سے ہمارے مرحومین کے لیے بھی اللہ رب العزت ان کے قبروں کے اندر رحمت کا معاملہ کرے، بخشش کا معاملہ فرمائے، اور رب تعالیٰ آپ میں سے جو بھی کوئی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی بیماریوں پریشانیوں کا ازالہ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ انسان جلد سے جلد جس قدر اپنی زندگی کے موقع کے اوپر، جس قدر اپنی زندگی کے موڑ پہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، جس قدر جلد، وہی اس کے لیے بہتری ہے، اور اسی کے اندر اس کے لیے خیر و عافیت ہے اور برکات ہے۔ اچھا، توبہ کے میں نے دو چیزیں تو ذکر کر دی۔ ایک تو یہ کہ ہم توبہ میں تاخیر کیوں کرتے ہیں، اور اس کی ایک وجہ العمل، یعنی لمبی امیدیں، بڑے بڑے لمبے لمبے پلان، اور پھر سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور انسان آگے چل جاتا ہے۔ اور دوسری چیز وہ اپنے گناہوں کو بہت بھاری سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ ان کی تو معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ انسان کے لیے تکلیف کا اور اس توبہ سے غفلت کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، اب جو شخص توبہ کرنا چاہے، توبہ کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں، ہم عموماً کہتے ہیں نا استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور استغفار طلب کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً یہ کلمات ہیں، آپ ان کلمات کو بھی ادا کرتے ہیں، ان کو بھی اپنا معمول بناتے ہیں، اس کی برکات ہوتی ہیں، لیکن اصل جو توبہ کا مقصود ہے اور جس طرح سے توبہ ہونی چاہیے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس حوالے سے مختلف چیزوں کو ذکر کیا۔ جیسے مثلا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک شخص کو توبہ کرتے دیکھا تو اسے فرمایا کہ توبہ اس طرح کرو جس طرح سے توبہ کرنے کا حق ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ بتائیے حضرت کہ کس طرح سے توبہ کرنی چاہیے، اور آپ نے فرمایا توبہ کی 6 شرائط ہیں جن کو آپ کو مکمل کرنا چاہیے۔ اب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کی شرائط بتا رہے ہیں اس شخص کو۔ نے فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ الندم، اپنے گناہ پر ندامت ہو۔ انسان جیسے کہتے ہیں نا کہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، وہ اس کی حالت ہو، اللہ کے حضور وہ شرمساری کے ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں، دل کے اندر شرمندگی ہو، اور وہ اللہ رب العزت سے معافی کا طلبگار ہو۔ یہ اس کی پہلی شرط ہوگی۔ دوسری یہ ہے کہ جو فرائض رہ گئے ہیں، جن کی کوتاہی ہوئی ہے، ان کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہ میں نے توبہ کر دی تو اب میرے ذمے جو نمازیں رہتی ہیں، جو روزے رہتے ہیں، جو میرے ذمے واجبات فرائض ہیں، میں کہوں کہ میں نے تو توبہ کر لیا۔ توبہ تو اس چیز کی ہے کہ آپ نے اس میں جو تاخیر کی تھی، اس تاخیر کی آپ اللہ رب العزت سے معافی مانگ رہے، مگر توبہ کرنے کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ ان فرائض کو لوٹانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے معاملات کے اندر جو کوتاہی ہوئی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے تو توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی تو آپ نے کہا میری توبہ ہوگی، اس بندے کو اس کا قرض لوٹائیں۔ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے تو اس جھگڑے والے شخص سے جا کے معذرت کریں، اس سے معافی مانگیں اگر آپ کی اس کے اندر غلطی ہے، قصور ہے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی۔ اسی طرح سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تم نے گناہ کر کے نفس امارہ کو تقویت پہنچائی ہے، ایسے پھر اعمال صالحہ کر کے اس کو کمزور کرو۔ اور چھٹی اور اہم چیز وہی ہے کہ انسان پھر آئندہ سے گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے۔ جب یہ 6 چیزیں شامل ہو جائیں تو پھر اس کی توبہ سچی ہے۔ اب اگر اس کے بعد پھر غلطی ہو جائے، پھر کوتاہی ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، وہ پھر اسی طرح سے رب کے حضور حاضر ہو جائے۔ وہ رب کریم ہے، مہربان ہے، وہ اس کے اوپر اپنے کرم، فضل اور بخشش کی برکھا برسا دے گا۔